آیت نمبر 168۔ الذین، اور وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا، کہ اگر وہ یہیں پر بیٹھے رہتے، لو اطاعونا، اور اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ ہوتے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اگر تمہاری بات واقعی سچی ہے، فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، تو تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس آیت کے ضمن میں دو باتیں اہم ہیں کہ ایک ایٹیٹیوڈ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر یا منافق جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ہونے والے یا اپنی ذات کے ساتھ ہونے والی ہر بات کے پیچھے کہتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر یہ سچویشن نہ آتی تو پھر ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے برعکس مسلمان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کا اذن بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے، اور یہ تقدیر الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ان باتوں کے اوپر سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا، لیکن ایمان والے کے ساتھ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو جائیں، اس کو اس بات کے اوپر سکون اور اطمینان آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی اذن کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کا کوئی نظام چلتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں اس آیت میں ایک جذباتی سچویشن بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، تو کتنی زیادہ ایموشنل بلیک میلنگ جسے کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہوگی۔ تو گویا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کیا ان کی بیویوں نے، بچوں نے، ان کے ماں باپ نے ان کو یہ بات نہیں کہی ہوگی کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا، ہمارے بچوں کی کون کفالت کرے گا؟ کیا بیویوں نے نہیں کہا ہوگا کہ اب ہمیں کس کے سہارے جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کی کتنی قربانیاں ہیں کہ وہ ان جذبات سے بہت آگے نکلے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ دین آج ہم تک نہ پہنچ رہا ہوتا۔ تو ایک جذباتی کیفیت بھی جو ہے وہ ہمیں ان آیات کے اندر نظر آتی ہے۔